السلام علیکم. یہ میری آپ سے 147 ملاقات ہے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. کورونا کی اس وبا میں اپنا اور بچوں کا خیال رکھیں. تو میں آپ سے پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کر رہا تھا یورپ کے ٹور کا. 2000 میں بھائی خالد کے پاس ملنے کے لیے بیلجیم گیا. تو اگلے ویک جب انہوں نے آنا تھا تو میں ان کے ساتھ آ رہا تھا. جیسے بیلجیم اور ہالینڈ کے بارڈر پہ گاڑی پہنچی، کوئی باقاعدہ چیک پوسٹ نہیں ہے وہاں پہ، نہ کوئی امیگریشن کاؤنٹر ہے، بس ایسے ہی رسمی سا ہے. تو پیچھے ایک موٹر سائیکل اچانک بھائی کی گاڑی کو فالو کر رہی تھی. وہ کوئی پولیس والا تھا. اس نے شیشے کے قریب آ کے اسے آگے رکنے کا اشارہ کیا بھائی کو. بھائی کہتا ہے پہلے بھی میں آتا جاتا ہوں، لیکن اس دفعہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. بھابھی بھی ساتھ تھیں، یعنی ان کے بچے بھی بھائی کے. آگے اس نے جب رائٹ سائڈ کو ٹرن کرنے کا اشارہ کہا، ہم وہاں پہ جب ٹرن ہوئے تو وہاں 3-4 پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں. وائرلیس سیٹ وغیرہ ان کے پاس تھے. انہوں نے صرف مجھ سے پوچھا کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے. ایکچولی جب ہم بارڈر سے کافی پیچھے ہی تھے تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیمرے لگائے ہوں گے کہ یہ تو ایک ٹھیک ہے، گاڑی میں لیڈیز ہے، ایک پھر میل ہے، یہ جو تیسرا بندہ ہے وہ لازمی مشکوک ہوگا کہ یہ دونوں اپنی آڑ میں اس کو بارڈر کراس کرا رہے ہیں. ان کا اندازہ درست ہوتا ہے. صرف واردات کرنے والے کو نہیں پتہ ہوتا، اسے یہی ہوتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھنے والے عقابی نگاہیں رکھتے ہیں. وہ ایک ایک لمحہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی ایک ایک گاڑی واچ کر رہے تھے اور میں ان کی زد میں آ گیا. پکڑا تو انہوں نے صحیح، اس میں تو کوئی شک نہیں. میں نے اپنے ڈاکومنٹ دکھائے، ویزا ویلڈ تھا. پھر انہوں نے ریٹرن ٹکٹ پوچھی، وہ ان کو دکھائی. بس اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ہم واپس گاڑی میں بیٹھ گئے. بھائی حیران تھا، وہ کہنے لگا میں اتنی دفعہ آیا ہوں لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. میں نے کہا یہ میرا خیال ہے میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے CCTV کیمرے لگائے ہوں گے. ان کی روٹین چیکنگ ہوگی یا سڈن بھی ہو سکتی ہے. خیر، گپے لگاتے باتیں کرتے ہم ہالینڈ پہنچ گئے. گھر میں بھی جا کے واقعہ سنایا. سب حیران ہوئے کیونکہ وہ بھی اکثر آتے جاتے رہتے تھے فرانس، بیلجیم. خیر، یہ میرے لیے نیا تجربہ تھا. بیلجیم میں چونکہ خالد صاحب بیفروائک میں زوارت مارکیٹ میں اسٹال لگاتے تھے، باقی وہ 5 دن ہفتے میں فارغ ہی ہوتے تھے. اس طرح وہ مجھے بیلجیم کی مین مارکیٹ میں سٹی میں بھی لے گئے، اینٹارپن کی مین مارکیٹ میں لے کے گئے. بولا جو شاپنگ کرنی ہے کر لو.
میں پہلے ہی ایک فارن کنٹری میں 18 سال گزار کے گیا تھا. میرا خیال ہے مڈل ایسٹ میں چیز پہلے آ جاتی ہے، یورپ میں بعد میں آتی ہے. خیر ان کی ذرا نوازی، مارکیٹ میں جو بھی ایک دو چیز پسند آئی میں نے لی. وہ بڑے کھلے دل کے مالک تھے. اب تو 220 آ گیا ہے. ظاہر ہے ایج کے ساتھ ساتھ دل کی شریانیں سکڑنی شروع ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول آ جاتا ہے. یہ ویسے میں نے مثال دی ہے، کسی خاص کے لیے نہیں دی، باتوں سے بات نکل آئی ہے. تو ہالینڈ بھائی جان کے گھر میں خوب رونق تھی، میں بھی بہت خوش تھا. اب اگلی ٹرن میری ذوالفقار بھائی کے ہاں تھی. وہ بھی کافی اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو آئے ابھی 4-5-6 دن ہو گئے ہیں، لیکن آپ میرے گھر نہیں آئے. ویسے اس درمیان کے انہیں کی مسز مجھے ملنے کے لیے آئیں. وہ پہلے بھی پاکستان آ چکی تھی، ایک دو شادی کے موقع پہ. تعارف میرا پہلے ہی تھا. خیر پھر ذوالفقار صاحب کے ہاں بھی گئے. ان کا گھر بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا تھا، جیسے ہمارے ٹاؤن میں گھر ہوتے ہیں ایسا ہے. بچے ان کے 4، ایک بیٹی ایک بیٹا اور 3 بیٹے ٹرپلیٹ. ماشاءاللہ ہالینڈ کی کرکٹ ٹیم میں وہ بڑے اچھے پلیئر ہیں. اور ذوالفقار بھائی آج کل جونیئر ٹیم کی کوچنگ کرتے ہیں. اس وقت وہ ابھی بچے تھے، 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ویکینڈ پہ ذوالفقار بھائی کے وہاں پہ کلبوں کے میچز ہوتے تھے، وہ دیکھنے کے لیے میں نکل جاتا ساتھ کیمرہ لے کے. ثاقب، سکندر، رحمت، ایک نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اسد. تو ہم علیحدہ گراؤنڈ میں بلے کے ساتھ ٹک ٹک کرتے رہتے. ساتھ بھابھی نے سموسے اسپیشل تیار کیے ہوتے تھے، رول وغیرہ بنائے ہوتے تھے، چکن فرائی کیا ہوتا تھا. جب بھی ذوالفقار بھائی کا میچ ہوتا تھا تو گراؤنڈ میں وہ پوری ریفریشمنٹ لے کے جاتی تھی. کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی ہوتے تھے. میرا بھی وہاں کے لوگوں کو دیکھنے کا تجربہ ہوتا تھا، ان کو آبزرو کرنے کا. ایک میں کرکٹ چل رہی ہوتی تھی، ساتھ ہی گراؤنڈ میں ہاکی چل رہی ہوتی تھی، اگلی کسی گراؤنڈ میں فٹ بال ہوتا تھا. اور بڑے آرگنائز طریقے سے 2 گھنٹے ایک ٹیم کھیلی ہے. بیگ میں اپنے انہوں نے کٹس ڈالی ہیں، سٹکس ڈالی ہیں اور وہ چلے گئے. ایگزیکٹ 5 منٹ بعد دوسری ٹیم آ گئی یا دوسری ٹیم آ کے بیٹھی ہوئی ہے. کسی نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا. پہلی ٹیم نے وائنڈ اپ کیا ہے، وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں. اس کے بعد دوسری ٹیم آ گئی. ہمارے ہاں تو کسی اور کو کھیلنے نہیں دیتے، اور اگر بلہ بھی اپنا اور بیٹ بھی اپنا ہو تو پھر آؤٹ بھی ہو جائیں تو کہتے ہیں میں آؤٹ نہیں ہوا. تم ہوتے کون ہو مجھے آؤٹ کرنے والے یا آؤٹ کہنے والے؟ میں نہیں آؤٹ ہو سکتا کیونکہ گیند اور بلہ میرا ہے. خیر یہ وہ خوشحالی کا دور تھا فیملی پہ. یہ نیکی 2 بھائیوں کے حصے میں آئی. مڈل ایسٹ میں افتخار بھائی نے مجھے بلایا، ممتاز بھائی کو بلایا، اور یورپ میں
حاجی سرفراز صاحب نے خالد بھائی اور زلفی بھائی کو بلایا۔ ہم سب اس وقت گئے جب اللہ جنن نصیب کرے والد صاحب حیات تھے۔ یہ کام بڑے دل والوں کے حصے میں آیا۔ اگر 20 سال کا پیچھے موازنہ کریں تو اب تو بہت سی تبدیلی ہیں۔ اب تو کئی فیملیز میں ایسا بھی ہے کہ آپ سپارہ بھی منگا لیں تو شاید اس پہ بھی کمیشن ہو، اور اس کا بھی ذکر 1000 مرتبہ کیا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو سپارہ لا کے دیا تھا۔ یار کوئی چرس فیم تھوڑی بارڈر سے پار کرائی تھی۔ تو ان دونوں بھائیوں کے بہت احسان ہے سرفراز صاحب کے کہ انہوں نے اپنی بہترین رننگ حالت میں دکان زلفی بھائی کے حوالے کی۔ اس وقت ان کا بزنس عروج پہ تھا۔ اور ادھر مسقط میں افتخار بھائی نے، میں تو خیر بینک میں چلا گیا، یہ بھی ان کی مہربانی تھی، انہی کے تعارف سے، انہی کے تعلقات کی وجہ سے مجھے جاب مل گئی۔ ممتاز بھائی جب گئے تھے تو بس اس وقت تو گئے ہی تھے۔ افتخار بھائی نے ان کو الیکٹرانک کا کام سکھایا، ہنر دیا، پھر ایک موقع پہ اسپیئر پارٹس دیے اور اپنی دکان بھی دے دی۔ جن کو کوئی ہنر نہیں آتا تھا، اب تو 20 سال گزرے ہیں، جو ہنر مند تھے وہ نکمے ہو گئے ہیں، اور جن کو ہنر نہیں آتا تھا وہ ہنر مند ہو گئے ہیں۔ زمانے کی قدریں بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے وہ 3310 فون ہوتا تھا، پھر میرا لے 3250 آیا، پھر آئی فون 1 آیا، پھر 10، پھر 11 آ گیا۔ اسی طرح قدروں میں، انسانوں میں، معاشرے میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ضمیر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ضمیر کو پرے رکھ دو تو آدمی فوراً ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، یا بھائی جس مقام پہ کھڑے ہیں، ان دونوں بھائیوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا کردار بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں سب سے چھوٹے تقیر بھائی کا، جس طرح شیر شاہ سوری کے دور کو یاد کیا جاتا ہے کہ کلکتے سے پشاور تک روڈ بن گئی، اس وقت نہ شیول نہ کرینیں ہوتی تھیں۔ نواز شریف کے دونوں دور میں، تینوں میں موٹر وے بن گئی، ایٹمی دھماکہ ہو گیا، چنگیاں ختم، گرین چینل انٹروڈیوس ہو گیا، بہت سی فیسلٹیز ہو گئی۔ اس طرح تقیر بھائی کے گولڈن دور میں میرا مکان بن گیا، میرا سپر سٹور بن گیا، ممتاز بھائی کا مکان خریدا گیا، سسٹر جو پیرس میں ہیں ان کا مکان خریدا گیا، افتخار بھائی کا مکان پلاٹ خریدا گیا، ایک اور پلاٹ تھا حسن پورہ میں، وہ خریدا گیا۔ تو وہ گولڈن دور تھا۔ کہتے ہیں 100 کامات ایک آل کی، 100 کام کرنے والے ہوں لیکن ایک یاد کرانے والا ہو تو سپیڈ تیز ہوتی ہے۔ باقی جو انسان کام کرتا ہے غلطیاں اسی سے ہوتی ہیں۔ جو گاڑی گیرج میں کھڑی رہتی ہے اس نے ایکسیڈنٹ کس کے ساتھ کرنا ہے، اس کے ٹائر کیسے گھسنے ہیں، ہاں وہ زنگ آلود ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری فیملی کا اس وقت گولڈن دور تھا۔ اب تو سارے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تو اگلے دور کا انتظار ہے
پچھلے دور کا تو اب ہمارے بچوں پہ ہی آئے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے. گفتگو کے دوران کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا، کیونکہ جب ہم موازنہ کرتے ہیں، میڈیکل کا کر لیں، ٹیلرنگ کا کر لیں، موبائل کا کر لیں، ٹی وی کا کر لیں، پرائیویٹ کلینکس کا کر لیں، اسکولز کا کر لیں، تو 20 سال میں بڑی چینجز آتی ہیں، بہت زیادہ. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے. ہمارے فور فادر بھی اسی پروسیس سے گزرے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.